اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کی برسی کے ایام ہیں، دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور ایک ایک کام ان کا توشہ آخرت ہے جو وہ کر کے گئے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار ان کاموں کو ایک عظیم اجر کی صورت میں ان کو وہاں پہ عطا فرمائے، اور یہاں پر بھی وہ سلسلے مسلسل بہترین انداز سے جاری رہیں۔ اسی سلسلے میں ایک کاوش ہماری جانب سے بھی جاری ہے کہ شیخ صاحب قبلہ کے کام سے بہترین استفادہ کرنے کے لیے ہم نے تفسیر کوثر کو بنیاد بنا کے کچھ دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک 1 to 1 سلسلہ ہے، لیکن ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ باقی مومنین بھی اس کو سن سکیں۔ تو ہم اس میں خود ٹیکسٹ بھی ویڈیو کے اندر آ رہا ہوتا ہے، جو خود بلاغ القرآن کی ویب سائٹ سے ہی سامنے ہوتا ہے سارا متن، ویسے بھی آپ کی ایکسیس میں ہے۔ بلاغ القرآن کا ایپ بھی موجود ہے، تفسیر الکوثر کا ایپ بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ سارا ڈیٹا، ایک بہترین مواد جو ہے وہ اس ادارے کی طرف سے، عظیم ادارے کی طرف سے، الکوثر کی طرف سے، جامعۃ الکوثر اور دیگر پوری جو بھی ٹیم ہے، سلسلے ہیں، ان کی طرف سے یہ سب کی سہولت کے لیے میسر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایف کی صورت میں بھی وہاں پہ موجود ہے، اور خود ہماری ویڈیو کے اندر بھی ٹیکسٹ ساتھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے کیا کہ سورہ مبارک فاتحہ کی تفسیر وہاں سے دیکھی، تفسیر الکوثر سے، شیخ صاحب قبلہ کی تفسیر سے، اور اس کے بعد ہم نے حزب مفصل کو شروع کیا، جو آخری صورتیں ہیں وہاں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا۔ اس کے دروس مکمل ہو چکے ہیں، اور ابھی اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو سورہ فتح کی ایک آیت باقی ہے۔ 28 آیات ہو چکی ہیں، کل 29 آیات ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 29 کو بھی ریکارڈ کر لیں گے، اور اس طریقے سے سورہ فتح بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دروس ابھی اپلوڈ ہو رہے ہیں ہمارے یوٹیوب کے اوپر، چینل کے اوپر۔ تو جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ سادہ زبان میں آسان لیکن علمی مطالب کو سمجھیں، اور قرآن مجید کی آیات کی ایک بنیادی سمجھ، ایک بنیادی فہم حاصل ہو، تو وہ ان دروس کو سن سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی توشہ آخرت ہے، اور شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے بھی مزید بلندی درجات کا سبب بنے گا کہ ان کا یہ علمی سلسلہ اس طریقے سے اگر آگے بڑھایا جائے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو بہت سے علمی نکات آپ کو اس بابرکت اور مبارک تفسیر کے اندر ملتے ہیں۔ تو آپ ان دروس کو دیکھیے، اور اسی طریقے سے اور بھی لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دیگر اور لوگ بھی قرآن مجید کی خدمت میں اور محضر میں حاضر ہو کر متمسک ہونا چاہتے ہیں اس زمانہ غیبت کے اندر، کہ جس میں حدیث ثقلین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہیں، قرآن و اطرت ایک ساتھ ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں، حوض کوثر تک ان کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو اگر ہم وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اپنی آنکھوں پر پردے ہیں، ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو قرآن و اہل بیت جدا نہیں، ہم قرآن کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جتنا ہم قرآن مجید کو قریب سے جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہمارا قلبی تعلق وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی برقرار ہوگا، چونکہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہیں، دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے، اتنا ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بھی قریب ہو رہے ہیں۔ تو بس قرآن و اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں۔ اگر پروردگار نے توفیق دی تو ہم ان آخری صورتوں کو پہلے دیکھیں گے۔ فاؤنڈیشنل باتیں ہیں، اسلام کے بیسک کانسیپٹس، یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے اس کے بیسک کانسیپٹس، اور ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کے بیسک کانسیپٹس اور بنیادیں اور جڑیں بہت سی ان صورتوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہم نے سورہ مبارک فاتحہ کے بعد
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو 47واں سورہ ہے وہاں سے شروع کیا۔ ابھی ہم سورہ فتح کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو کہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کو دیکھنا شروع کریں گے تفسیر کوثر سے۔ ساتھ کے ساتھ ہم بعض جگہوں پہ کچھ مطالب جہاں بہت ضروری سمجھتے ہیں، المیزان کے بہت ہی اشارتاً وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں، جو علامہ طباطبائی کی تفسیر ہے، اور کہیں کہیں پہ ہم تفسیر مبارکہ تسنیم جو کہ 80 جلدوں پر مشتمل ہے آیت اللہ جوادی آمولی کی، کہیں کہیں پر ہم وہاں سے بھی بعض چیزوں کو، لیکن زیادہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ اگر لے کر آئیں تو کوشش ہوتی ہے کہ المیزان سے ہم لے کر آئیں۔ فی الحال اس دورے کے اندر اگرچہ ارادہ ہے بعد میں کہ ہم المیزان کی طرف اگر پروردگار نے توفیق دی تو اس کی طرف بھی بڑھیں گے، یا پھر تفسیر مبارکہ تسنیم کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اور جو ہمارے پچھلے 2 سال ماہ مبارک رمضان میں کراچی کے دروس رہے، سولجر بازار کے کیتھولک کے، تو وہاں پہ بھی ہم نے دوسرے سال میں ذرا زیادہ تفسیر تسنیم کو فوکس رکھا اور تفسیر المیزان کو، اور ابھی جس طرح سے طے پایا ہے انشاءاللہ اس سال بھی اس سلسلے کو لے کر کے وہاں پر بھی آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں بھی ہماری بیس تفسیر الکوثر، تفسیر میزان، تفسیر تسنیم، مجموع البیان اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں یہ مطالب ہمیں ملتے ہیں، اور انہی کو بیس بنا کے ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی بیان کریں گے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جو تفسیر الکوثر کی بیس پر ہے۔ ایک دفعہ پھر دعا گو ہیں شیخ صاحب قبلہ کی بلندی درجات کے لیے، اور انسان کو رشک آتا ہے کہ کیسی بابرکت عمر پروردگار نے ان کو عطا کی کہ اپنی اس مبارک عمر کے اندر کتنے بڑے بڑے کام وہ دین مبین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کر کے گئے۔ ہمیں بھی پروردگار سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دین مبین اسلام کی جس حد تک بڑھ چڑھ کے خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، بہت سے سوالات بھی آتے رہتے ہیں، وہ سلسلے بھی انشاءاللہ سوالوں کے جوابات کی بھی ہم اگر توفیق ملی تو شاید جلد ہی شروع کر پائیں۔ اور اسی طریقے سے جنہوں نے پرسنل میں دعاؤں کا بھی کہا، وہ بھی کومل مقدسہ کے اندر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہم نے وہاں پہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔